اپنے بچے کو ایسا پالے، ایسا بڑا کرے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرنے والا، اپنے رب کو جاننے والا، مسجد میں جانے والا، نماز پڑھنے والا، اپنے نبی کی سنت کو تھامنے والا، اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت کو سجانے والا، اپنی بیٹی کی ایسی حشمت اور وقار کے ساتھ تربیت کرے کہ بیٹی با پردہ ہو، با حیا ہو، اپنی نظریں جھکا کر رکھے، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہو، اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والی، اپنے ماں باپ کی فرما بردار، اپنے شوہر کے گھر جائے تو اس کے شوہر کے گھر کو کامیاب کر دے، اس کے گھر کے اپنے شوہر کے گھر کو معطر کر دے، اپنے شوہر کو خوش اور مکرم کر دے. یہ تربیت ہے اس بچی کے ذریعے سے جو آج بچی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے رب کو جانے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے رب کے فرامین کو جانے؟ کیا اس عورت کو حق نہیں ہے کہ جو اجر و ثواب قرآن مجید پڑھ کر، جو اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تھام کر میں اور آپ حاصل کرتے ہیں وہ عورت کرے؟ اور انقلاب، تبدیلی ایسے ہی آتی ہے، نیچے سے آتی ہے. نیچے اگر تبدیلی لے آئے، یہ جو آج کا معاشرہ بگڑ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، عیاش بن چکا ہے. اب ان پر محنت کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یا آگ میں کود رہے تو ان کو چھوڑ دیں، نہیں، ان پر بھی محنت کریں، ان کو بھی تھامیں، لیکن ساتھ ساتھ نئی نسل کو تھامیں، آگے آنے والے معاشرے کو تھامیں. آج آپ دیکھتے ہیں جو بے روی، جو بدماشی، جو بے غیرتی، جو فحاشی آج ہے، کیا آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے آپ نے اپنے دور میں دیکھی تھی؟ میں تو ایک بات کرتا ہوں، کئی لوگوں سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دور ہوا کرتا تھا اپنے والد کے ساتھ، کسی کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ کہیں گھر میں بیٹھے ہوتے، کوئی ٹی وی پر کوئی ایسا منظر آ جاتا کہ عورت اور مرد کی قربت ہوتی تو وہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ ٹی وی ہمارے یہاں بند کر دیا جاتا. ایک دوست ابھی 4-5 دن پہلے واقعہ بتا رہے ہیں، کہہ رہا اب حالت یہ ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، بہو، یہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر وہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انسان کی عقل سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ذرہ ذرہ کر کے. یہ بے حیائی، بے غیرتی کیسے داخل ہوئی؟ آہستہ آہستہ. وہ 40 سال پہلے آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے پردے کو اتار کر پھینک دو، اپنی چادر کو ہٹا دو، اپنے دوپٹے کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو، اپنے چہرے کو کھلا کر لو، اپنے آپ کو کلین شیو کر لو، ان مسجدوں کو ویران کر دو، مولوی ملا کہہ کر دین کا تقدس پامال کر دو، قرآن و حدیث سے نفرت جلانے کے لیے مولوی اور ملا کو سامنے رکھو، داڑھی کو بھی گالی دو، پائے کے اوپر رکھنے کو بھی گالی دو. اللہ کے دین کو اگر گالی دینی ہے، اللہ کا اگر مقابلہ کرنا ہے، کر نہیں سکتے تو اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مولوی اور ملا کو سامنے لا کر دین کو بدنام کرو. ایک دم انہوں نے آ کر یہ بات نہیں کی، انہوں نے آہستہ آہستہ آپ کے اور میرے دل سے غیرت کو ختم کیا، حمیت کو ختم کیا. جس طرح انہوں نے کام کیا، شیطان آہستہ آہستہ کرتا ہے. تو رد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، یہ ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. آپ نے بھی اسی انداز سے آہستہ آہستہ کر کے اس معاشرے کو بدلنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنا کردار پیش کرنا ہے. آپ کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، آپ کی اولاد ہے، اپنی اولاد کو تعلیم دلوائیں. آپ کے پاس اللہ نے وقت دیا ہے، ان جگہوں کے لیے، اس ادارے کے لیے، ایسے اداروں کے لیے اپنا وقت صرف کریں، وہاں پر جائیں، مشورے دیں، ساتھ دیں، تعمیری کام کریں، تخریبی کام نہ کریں، برباد نہ کریں. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کے ذریعے سے خدمت کریں. آپ کو اللہ نے کوئی اور صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے ساتھ اللہ کے ان گھروں کو آباد رکھیں. کیونکہ یاد رکھیں، جب تک اس زمین پر وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، یہ قومیں برباد نہیں ہوتی، عذاب نہیں آتے، ٹڈیاں نہیں آتی، سیلاب نہیں آتے، بارشیں نہیں آتی، یہ کرونا نہیں آتا، یہ عذاب نہیں آتے اللہ کی طرف سے، جب تک اس معاشرے کے اندر مصلح موجود ہے. مصلح، اگر اصلاح کرنے والے، سمجھانے والے، بتانے والے، تبدیلی رکھنے والے، تبدیلی کا شوق رکھنے والے معاشرے کے اندر موجود ہیں، معاشرے برباد نہیں ہوا کرتے. لیکن جب مصلح ختم ہو جاتے ہیں، جب لوگوں کو سمجھانے والے ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ معاشرے برباد ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر تباہی آتی ہے.